بغیرت، کمینی، کم نسل، بے شرم، بے حیا، تیرا ٹھکانہ دنیا میں جیل اور آخرت میں جہنم ہوگا۔ السلام علیکم اور پیارے نیبر، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں۔ تو دوستو، آج کی میری جو ویڈیو ہے وہ اس کا ٹاپک یہ ہے کہ جو حیدر بھائی اور سیما کا جو کیس ہے اور ان کی شروعات کہاں سے، کس طریقے سے یہ لوگ آپس میں ملاقات ہوئی تھی۔ تو حیدر بھائی سے میری پرسنلی ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے، اور حیدر بھائی اگر پھر کبھی کراچی آئیں گے، جب بھی آئیں گے وہ میرے پاس لازمی آئیں گے، تو دوستوں میں آپ کی ملاقات بھی لازمی کراؤں گا حیدر بھائی سے۔ تو دوستوں، جو پرسنلی حیدر بھائی نے جو معلومات مجھے دی، جو انفارمیشن مجھے دی، وہ آپ سے میں شیئر کرتا ہوں۔ تو حیدر بھائی کا جو تعلق ہے وہ سندھ کا علاقہ جیکب آباد، رتو ڈیرو، یہاں کا حیدر بھائی رہائشی ہے۔ اور حیدر بھائی ایک اپنی لائف جی رہا تھا، پہلی بیوی جو ان کی تھی، اس سے ان کے 2 بچے ہیں، جس میں سے ایک بچی کا نام ساجدہ جو کہ 10 سے 12 سال کی ہے، اور دوسرا بچہ ان کا دلشاد اس وقت جو کہ 9 سے 10 سال کا ہے، یعنی کہ ساجدہ 12 سال کی ہے، 11 سال کی ہے، اور دلشاد 9 سال کا ہے۔ تو وہ حیدر بھائی اس وقت بھی بہت اچھی لائف جی رہتے ہیں۔ تو اچانک سے کسی دن سیما کی مس کال آئی، تو حیدر بھائی نے ان سے رابطہ کیا کہ بھائی آپ کون ہیں، کیا ہے۔ تو سیما ان سے پہلے اس نے کہا کہ میرے سے مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، کوئی غلطی سے آپ کو مس کال لگ گئی۔ تو پھر حیدر بھائی نے اس کو نیگلیکٹ کر دیا، مگر اس کے بعد سیما بار بار کال کرنے لگی۔ تو اس کے بعد پھر حیدر بھائی جیسے بات کرنے لگا، تو بھائی آپ کو کیا مسئلہ ہے، کیوں آپ کال کرتی ہو؟ تو بول رہی ہے کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، میں آپ سے دوستی کرنا چاہتی ہوں۔ اور اس طریقے سے وہ جیسے کہ عورت ہے جس طریقے کی وہ حیدر بھائی کو اس سے تنگ کرنے لگ گئی۔ تو کیونکہ اس کا نیچر شروع سے ہی ٹھیک نہیں تھا، جیسا کہ وہ میڈیا کے سامنے بھی پرچار کر رہی ہے کہ حیدر سے بھی شادی سے پہلے میں کسی ظہیر نام کے لڑکے کو پسند کرتی تھی، تو وہ خاندان میں پتہ چل گیا تھا اور میرے پر کاری کا کیس لگا دیا گیا۔ تو وہ بہت ساری من گھڑت باتیں بھی کرتی ہے۔ تو اس طریقے سے جو اس کا میرج ہے حیدر بھائی سے، وہ لو میرج ہے، جو کہ وہ جھوٹ بولتی ہے کہ میرے کو زور زبردستی کر کے اور میں ہوش میں نہیں تھی۔ ایک نمبر کی وہ جھوٹی عورت ہے، ایک نمبر کی جھوٹی عورت ہے، جو کہ حیدر بھائی پہ الزام لگا رہی ہے۔ تو اس نے خود حیدر بھائی سے رابطہ کیا اور حیدر بھائی کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا، اور حیدر بھائی سے کہا کہ اگر تم فلاں جگہ مجھے نہیں ملو گے تو میں اپنے آپ کو کچھ کر لوں گی، میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں، فلانا ڈھمکانا۔ تو حیدر بھائی اس کی باتوں میں آگے چلو اس سے مل کے اس کو سمجھاتے ہیں۔ تو حیدر بھائی جب اس سے ملا، اس کو سمجھانے کی کوشش کری، تو یہ ان کے سمجھنے کے سر ہو گئی کہ نہیں مجھے تم سے ہی شادی کرنی ہے، اور ایسا ہے اور ایسا ہے۔ تو حیدر بھائی نے بولا مجھے کچھ سوچنے کا موقع دو۔ بولی نہیں، میں گھر سے آ گئی ہوں تو میں جاؤں گی۔ تو حیدر بھائی نے پھر بھی جو ہے اس بات کو اس کی ایگری نہیں کیا، کسی طریقے اس کو منا کے واپسی بھیجا کہ تم اپنے گھر جاؤ، تو لہٰذا پھر بات کریں گے۔ تو پھر وہ ڈے بائی ڈے حیدر بھائی کو بات کرتی، جو حیدر بھائی نے اس کو بتایا کہ بھائی آلریڈی میرے 2 بچے ہیں اور میں شادی شدہ ہوں۔ تو کہنے لگی کہ مجھے آپ سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ شادی شدہ ہیں، میں ایگری ہوں۔ تو پھر حیدر بھائی بہت اچھا آدمی ہے، تو اس نے پھر ظاہر سی بات ہے کہ ایک مرد آدمی ہے، وہ اس نے باتیں کچھ ایسی کری کہ حیدر بھائی بھی تھوڑا سا اس کی طرف مائل ہونے لگا۔ تو پھر حیدر بھائی نے جو ہے اس سے پھر آہستہ آہستہ جو ہے بات ہوئی، بات ہوتی رہی، یہاں تک کہ پھر ایسا ہوا کہ حیدر بھائی بھی اس کی بات ایگری کر گیا۔ تو حیدر بھائی نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے وہ حیدر بھائی گاؤں میں رہتا ہے، اور کورٹ میرج کرنا یہ بہت برا سمجھا جاتا ہے گاؤں وغیرہ کے ماحول میں۔ تو حیدر بھائی نے کورٹ میرج تو کی، مگر اس کے ساتھ ساتھ حیدر بھائی نے یہ سوچا کہ اگر پورے گاؤں میں یہ بات جائے گی کہ کورٹ میرج ہوئی ہے، لڑکی نے بھاگ کے شادی کی ہے، تو بہت بے عزتی ہوگی، پلس آگے ہونے والے بچوں کے لیے بھی ایک پریشانی کا سامنا ہوگا۔ تو حیدر بھائی نے جو ہے ایک جرگہ بٹھایا، گاؤں میں ایک جرگہ سسٹم ہوتا ہے، تو جس میں یہ بتایا کہ بات رکھی کہ بھائی ہم نے اس طریقے سے لو میرج کی ہے، تو لہٰذا ہم معافی طلبی چاہتے ہیں کہ کیونکہ یہ 2 خاندانوں کی عزت کا معاملہ ہے۔ تو جرگہ بٹھایا گیا۔ تو جرگے میں اس وقت یعنی کہ 2014 کے اندر حیدر بھائی کے جرگے کے اندر 8 لاکھ روپے لگے، جو کہ حیدر بھائی نے بھرے 8 لاکھ روپے اس سیما کے خاطر۔ پھر یہ کچھ ٹائم وہاں رہی، کرتے اس نے ایسی فساد پھیلائی
کہ حیدر بھائی کی پہلی بیوی کس نے ڈیورس کروا دی۔ یہ ایسی کوئی کمینی عورت ہے کہ حیدر بھائی کی جو پہلی بیوی تھی وہ اتنی گھریلو اچھی تھی، اس سے لڑ جھگڑ کے کچھ اس طریقے سے ماحول کریٹ کر دیا کہ اس عورت نے حیدر بھائی سے خود ڈیورس لے لی۔ تو دوستوں آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کسی گھر برباد کرنے والی عورت ہے یہ پاکستانی چورنی سیما حیدر، جو کہ حیدر بھائی کا پہلا گھر اس نے برباد کیا، پھر خود حیدر بھائی کی زندگی میں زبردستی آ گئی، پھر اس نے جو 2 بچے جو حیدر بھائی ان پہ شفقت کرا کرتے تھے، اس نے سوچا کہ ان بچوں سے بھی حیدر بھائی کو دور کیا جائے تاکہ جو میرے آنے والے بچے ہوں تو ان کو اٹریکشن میں رہے حیدر بھائی۔ پھر یہ حیدر بھائی کو ایسے بلا پھسلا کے کسی طریقے سے لے کر یہ آ گئی کراچی، کہ کراچی میں میری بہن رہتی ہے اور میرے رشتے دار بھی رہتے ہیں، تو ہم کراچی میں رہ لیں گے، کچھ سہولیات ہوں گی، اپنا شہر کا ماحول ہے، گاؤں کے ماحول میں بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں، جیسے کہ ہاسپٹل وغیرہ یہ سب چیزیں تعلیمی تھوڑی کم ہوتی ہیں شہر کے مقابلے میں گاؤں میں۔ تو حیدر بھائی نے اس کی بات بھی ایگری کرتے ہوئے کراچی آ گئے، بٹائی آباد۔ تو دوستوں میں آپ کو بتا چلوں کہ میں کراچی کے علاقے کورنگی کا رہائشی ہوں، اور یہاں سے بٹائی آباد میرے پاس سے تقریباً 6 کلومیٹر دور ہے۔ تو دوستوں پھر کسی دن ویڈیو میں انشاءاللہ عزوجل ہو سکتا ہے کہ حیدر بھائی بھی میرے ساتھ ہوں، اور حیدر بھائی کو لے کر میں آپ کو اس جگہ کا وزٹ کراؤں جہاں پر حیدر بھائی کے بچے اور حیدر بھائی رہا کرتے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے یہاں سے تقریباً 6 کلومیٹر دور ہے، قریب میں ہی ہے۔ تو حیدر بھائی نے پرسنلی طور پر یہ جو معلومات میں آپ کو دے رہا ہوں یہ میں پرسنلی طور پہ حیدر بھائی نے مجھے بتائی ہے، یعنی کہ یہ کوئی معلومات ایسی نہیں ہے کہ جو میں آپ سے کسی سے چینل کسی سے ویوز لے کے یا کسی سے سن کر آپ کو انفارم میں ڈال رہا ہوں۔ حیدر بھائی بذات خود میرے پاس آئے تھے اور آتے رہتے، ملاقات ہوتی رہتی ہے، تو انہوں نے یہ بات جب میری فرسٹ ملاقات ہوئی تھی تو یہ پوری ڈیٹیل سے انہوں نے میرے کو بتائی تھی۔ تو بہت ساری باتیں آپ کے علم میں یہ نہیں آئی ہوں گی اس سے پہلے کبھی کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ بہت سارے سوالات میں نے بھی حیدر بھائی سے کیے کہ حیدر بھائی کے پرسنلی طور پہ میں نے حیدر بھائی سے کچھ سوالات کیے، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا اس شارٹ ویڈیو کے اندر۔ تو کائنڈلی میری ویڈیو سے جڑے رہیے گا، اور یہ میں بہت زبردست معلومات آپ کو دے رہا ہوں جو اب تک کسی نے پوری اس طریقے سے شیئر نہیں کی شاید آپ سے، جو کہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ پھر یہ کراچی میں آ کے رہنے لگ گئے، پھر فرحان ہوا، پھر اس کے بعد فروا ہوئی، پھر اس کے بعد فریہ ہوئی۔ تو اس کے بعد جب جو اس کو منی کہہ رہے ہیں اس کا نام فرح بطول ہے، جو کہ حیدر بھائی کے گھر پہ رکھا گیا فرح بطول۔ تو جب فرح ہونے والی تھی تو اس سے پہلے حیدر بھائی نے جو ہے نا حالات تھوڑے سے تھے، رکشہ بھی چلاتے تھے اور ڈبل کام کرتے تھے۔ تو پھر سیما نے خود ہی حیدر بھائی کو کہا کہ تم جو ہے نا کوشش کر کے، میرا فلاں کزن بھی وہاں پر ہے اور ڈنگا بھی لوگ باہر گئے اور تم بھی کوشش کرو، کوئی باہر ملک جائے کوئی اچھا کام کرنے کی کوشش کرو۔ تو حیدر بھائی نے بھی سوچا یہ بات صحیح ہے، تو حیدر بھائی نے بھی اپنے والد سے مشورہ کرا اور والد کی منتیں بھی کی کہ بھائی کوئی میرے کو پیسے کر کے دو تاکہ میں باہر چلے جاؤں، ادھار کر کے، جس طریقے سے غریب آدمی حیدر بھائی بیچارہ ادھار کر کے وہاں پر باہر ملک گیا۔ تو پھر وہاں گیا، اس کو کافی مشکلات پیش آئیں، 4-6 مہینے حیدر بھائی کو بالکل کوئی صحیح طریقے سے کام کی صورتحال نہیں اچھی بنی۔ پھر کرتے کراتے حیدر بھائی ایک اچھی جگہ پر لگ گیا، سسٹم بہت اچھا بن گیا۔ تو حیدر بھائی بیچارہ بہت زیادہ محنت کر رہا تھا اور کرتے کرتے اس مقام پر وہ پہنچ گیا کہ ایک اچھے پیسے وہ سیما کو بھیجنے لگا، جو کہ سارا ثبوت ہر حوالے سے حیدر بھائی کے بھی پاس ہے اور مومن ملک صاحب کے پاس بھی ہے اور انصار برنی صاحب کے پاس بھی ہے۔ تو دوستو پھر اس طریقے سے ہوا کہ اچھے پیسے آنے لگے۔ تو پھر جو ہے حیدر بھائی نے کہا سیما سے کہ جو ہے نا ہم کسی طریقے سے کوشش کرتے ہیں، آہستہ آہستہ تم میں پیسے بھیجتا ہوں اس میں سے کچھ جمع کرو تو ایک گھر لیتے ہیں۔ تو حیدر بھائی نے تقریباً 2.5 سال کے اندر پاکستانی روپوں کے مطابق 18 لاکھ روپے کا گھر لیا، جو کہ انڈین میں آئی تھنک 6 لاکھ روپے سم تھنگ بنتا ہوگا۔ تو 18 لاکھ روپے پاکستانی کا حیدر بھائی نے گھر لیا۔ تو جو اس میں یعنی کہ جس گھر میں حیدر بھائی کے بچے رہ رہے تھے، حیدر بھائی نے اس گھر میں اس لیے رکھا ہوا تھا کہ رینٹ پر، کہ وہاں پر ایک جو چاچا تھے وہ بہت اچھے تھے، تو حیدر بھائی کے جاننے والے تھے۔ تو حیدر بھائی نے بولا نیچے وہ جو مالک مکان ہے وہ رہتے ہیں اور اوپر میرے بچے رہتے رہیں گے تو سکون رہے گا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی کسی قسم کی۔ تو جو وہ گھر تھا، جو جس گھر میں وہ رہتی تھی، وہ گھر تھا جو رینٹ پہ رکھا تھا، جو دکھایا گیا مختلف چینلز پہ آپ نے دیکھا، اور BBC نیوز نے بھی دکھایا، BBC لندن نے، تو جو کہ دکھایا گیا بٹائی آباد میں جو گھر ہے وہ رینٹ کا گھر تھا۔ تو وہ جو حیدر بھائی نے اپنی ذاتی پیسوں سے لیا تھا وہ اس کو رینٹ پہ دیا ہوا تھا، یعنی کہ
جیسے کہ مثال ہے 6,000 روپے کا وہاں سے رینٹ آ رہا تھا، تو حیدر بھائی نے اپنے بچوں کو ادھر والے گھر میں جس گھر میں رینٹ پہ تھے اسی میں 6,000 روپے رکھا ہوا تھا، تاکہ ایک کیئر رہتی تھی کہ وہ ایک انکل بھی رہتے تھے، ایک آنٹی تھی، تو حیدر بھائی کے بچے بھی سیف تھے، تو حیدر بھائی کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ تو دوستوں پھر ایسا ہوا کہ اس پورے کام کے پیچھے، یعنی کہ بقول اس کے کہ یہ سچن سے 2019 سے رابطے میں تھی یا 2020 سے رابطے میں تھی، یہ سب جھوٹ ہے، بے بنیاد ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے اس کے پیچھے کوئی تیسری چوتھی طاقت ہے، اور جو کہ ایسا گھناؤنا کام سیما سے کروا رہی ہے، اور سیما کو بلیک میل کیا گیا، ورگلایا گیا، کیا کیا گیا اللہ بہتر جانتا ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں۔ مگر یہ جو کہہ رہی ہے کہ اس کے تعلقات 2019 سے سچن سے قائم ہوئے، یہ ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ میرے مطابق یہ ایسا نہیں ہے، یہ جانے سے اس کے پہلے ہی کچھ دنوں پہلے یہ معاملات ہو گئے۔ تو دوستو یہ حیدر بھائی کو بارہا کہتی رہی کہ بھائی جو 18 لاکھ کا ہمارا گھر ہے اس کے 20 لاکھ مل رہے ہیں، کبھی اس نے بولا 22 لاکھ روپے مل رہے ہیں۔ تو حیدر بھائی نے بولا یہ گھر ہم نے بیچنے کے لیے تو لیا نہیں ہے، تو لہٰذا ہم اس کو جب میں آؤں گا، یعنی کہ ابھی یہ رمضان کا ہمارا ماہ رمضان چل رہا ہے، عید کے بعد جو ہے حیدر بھائی کو آنا تھا، اور حیدر بھائی کا پورا پلان تھا کہ میں جو ہے سیما کو اور بچوں کو وہاں پر عمرے پہ بلاؤں گا، اور اس کے بعد ساتھ ہی کوشش کروں گا واپسی آ جاؤں، کیونکہ اس عید پہ ان کا پورا آنے کا پلان تھا۔ یہ جو بھی عید آ رہی ہے، ماہ رمضان ہمارا چل رہا ہے، بابرکت مہینہ ہمارے رمضان کا، آج 11واں روزہ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ تو حیدر بھائی کی پوری کوشش یہ تھی کہ وہ اس کو عمرے پہ بلا کے پھر واپسی یہاں پر پاکستان میں آئے، کوئی اتنی ترکیب کرے گا، کوئی کام کرے گا۔ تو دوستو جس طریقے سے سیما نے سارا اس کا اعتماد کو حیدر بھائی کی ٹھیس پہنچائی، اور نہ جانے کس طریقے سے اس کا پب جی کہہ رہی ہے یا کس طریقے سے اس کا سچن سے رابطہ ہوا، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے یہ پہلے بھی اپنا مارچ کے اندر بھی یہ بتا رہی ہے کہ 10 مارچ کو بھی 7 مارچ کو یا 10 مارچ کو نیپال گئی تھی، اور اس طریقے سے اور گھر پہ کسی طریقے سے، یعنی کہ یہ بہت چالو عورت ہے، 2 نمبر عورت ہے، سمجھ لیں بد چلن عورت ہے، کہ یہ ہر کسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتی رہی، اپنے بھائی کے، اپنی بہن کے، اپنے شوہر کے۔ اور اس نے جب یہ گئی تو اس نے کہا کہ میں لاہور جا رہی ہوں، پاک دامن بی بی پاک دامن کے مزار پہ، ایک مزار کی درگاہ ہے لاہور میں ہمارے یہاں پر پاکستان کے اندر، تو اس نے کہا کہ میں بی بی پاک دامن کے مزار پہ جا رہی ہوں، تو اس کی بہن بھی ایگری ہو گئی، اور حیدر بھائی کے علم میں یہ بات نہیں تھی۔ تو دوستوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی جس طریقے سے میڈیا پہ اگر کہتی ہے کہ میرے بچے میرے سے 1 منٹ بھی دور نہیں رہ سکتے، تو ابھی اس بات کا جواب دے کہ جو 7 دن تم اپنی رنگ رلیاں مناتی رہی، ایسی تیسی کرواتی رہی جا کے نیپال میں، تو یہ بچوں کا پیچھے کون خیال رکھ رہا تھا؟ جو اب تم کہتی ہو کہ میرے بچے میرے بغیر 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتے، تو 7 دن تم کیا کرنے گئی تھی؟ تم ہوس کی پجارن ہو سیما، تم ہوس کی پجارن ہو۔ جس طریقے سے تم یہاں سے گئی اور اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے جب 7 دن 10 دن تم اپنے بچوں کو چھوڑ سکتی ہو، تمہیں بچوں کی کیا فکر؟ جیسا کہ سب دوستوں نے دیکھا ہوگا کہ جو ابھی شادی رچائی گئی اس کے اندر جو فروا ہے، یعنی کہ جس کا نام وہاں پر انڈیا میں اس نے بھارت میں پریم کا رکھا ہے، وہ پریم کا پیچھے ممی کہتی رہی، اس نے سننا گوارا نہیں کیا بچوں کا، اس کو بچوں کی تو فکر ہی نہیں ہے، وہ بات کرتی ہے کہ میرے بغیر بچے نہیں رہ سکتے۔ تو جس طریقے سے یہاں سے دھوکہ دے کے حیدر بھائی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا کر وہاں 2 نمبر طریقے سے بھارت میں گھس کے بیٹھی ہے، ہم اس بات پہ حیران ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے، اس کو سیما کو اتنا پروٹوکول کیوں دیا جا رہا ہے بھارت کی حکومت کی طرف سے، جبکہ وہاں کی عوام اور تقریباً 95% مہیلائیں اس کے وروਧ میں، اور کچھ جو پروش ہیں، نوجوان لڑکے ہیں، جو کچھ نوجوان نسل ہیں، وہ صرف اس کا جو ہے ساتھ دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وہ اریانی پھیلا رہی ہے اپنے چینل پر، اور جو مجرے دکھا رہی ہے، جو ڈانس دکھا رہی ہے، نچنا دکھا رہی ہے، لوگ وہ دیکھنے کے عادی ہیں۔ تو دوستو کافی ساری باتیں ہوئی، تو مختصراً میں آپ سے یہ بیان کرتا ہوں کہ جب گھر بیچنے کی بات ہوئی تو اس نے اپنے بھائی اور اپنی بہن کو اس طریقے سے ورگلایا، اور بہنوئی کو، کہ میں حیدر کو ایک جو ہے سمجھ لیں سرپرائز دوں گی، اور یہ میں گھر اچھی قیمت میں بیچ کر اور وہاں جا کے میں دوسری جگہ یعنی کہ گاؤں میں بہت زبردست طریقے کا گھر بنانے والی ہوں، جب حیدر آئے گا تو ہم گاؤں میں اس طریقے سے رہیں گے اور اس طریقے سے رہیں گے۔ پھر جو ہے نا اس نے گھر بیچا، کیونکہ میں نے پرسنلی طور پہ حیدر بھائی سے ایک سوال کیا کہ حیدر بھائی ہمارے پاکستان یا ہمارے کراچی میں ایک عورت کا گھر بیچنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ نارملی طور پہ ہمارے یہاں کوئی بھی سودا ہوتا ہے، یعنی کہ چھوٹی سی گاڑی کا بھی سودا ہوتا ہے یا بائک کا بھی سودا ہوتا ہے، تو ہمارے یہاں پر یہ قانون ہوتا ہے کہ 2 گواہ ہونے چاہیے اس کے اندر، کہ بھائی آپ نے اور آپ نے یہ دیکھا کہ ہاں بھائی یہ اس طریقے سے اس میں لکھت پڑھت ہوتی ہے۔
تو میں نے حیدر بھائی سے پرسنلی سوال کیا کہ حیدر بھائی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اگر آپ برا نہ مانیں. انہوں نے بولا پوچھو وقاص بھائی. تو میں نے حیدر بھائی سے پوچھا حیدر بھائی یہ کہ ایک عورت کیا پاکستان کے قانون کے مطابق ایک گھر بیچ سکتی ہے؟ تو حیدر بھائی نے کہا دیکھو وقاص بھائی میری ہے لو میرج, ٹھیک ہے, میری تھی محبت. تو جب میں نے وہاں سے پیسے بھیجے تو اس نے کہا کہ گھر آپ کے نام پہ کراؤں یا کیا کروں آپ مجھے بتاؤ. تو حیدر بھائی نے کہا کہ آپ میں اور مجھ میں کوئی فرق ہے, آپ اپنے نام پہ کراؤ. تو اس طریقے سے حیدر بھائی کے اعتماد کو اس نے ٹھیس پہنچائی, اور جو گھر بیچا گیا وہ حیدر بھائی کے علم میں بالکل نہیں تھا, اس کی بہن کے اور بھائی کے علم میں تھا, مگر ان کے بھی علم میں یہ بات تھی کہ وہ حیدر بھائی کو ایسا ایک سرپرائز دینا چاہتی ہے کہ وہ اچھا سا گھر بنوا لے گی, اور جیسے حیدر بھائی آئے گا تو یعنی کہ وہ خوش ہو جائے گا کہ گاؤں کے ماحول کے اندر بہت اچھا گھر بن گیا. کیونکہ جو اس نے گھر بیچا وہ حیدر بھائی نے پاکستانی روپے سے 18 لاکھ روپے کا لیا تھا, اور جس وقت وہ گھر بیچا گیا وہ 23 سے 24 لاکھ روپے کی مالیت کا تھا. اور اس کے علاوہ بھی اور بھی وہ سامان لے کے گئی ہے جو کہ جا کر اس نے یہاں سے سچن کا گھر یا جو بھی گروی تھا اس کا ادھار تھا سارا قرضہ اس نے اتارا, اور اس سے جھوٹا بیان سیما نے دیا کہ جو میں 17-18 لاکھ روپے یا جو بھی یہاں سے لے کے گئی تھی, یعنی کہ 6 لاکھ روپے اس کے پاس کیش بھی تھے. 6 لاکھ روپے کیش کیسے تھے کہ حیدر بھائی نے یعنی کہ جب یہاں سے سیما جانے والی تھی اس سے چند دنوں پہلے 3 لاکھ روپے بھیجے تھے, اس نے جمع کے لیے میں نے جمع کیے 3 لاکھ روپے اس نے بھیجے تھے حیدر بھائی نے کہ تم یہ رکھو کوئی گھر وغیرہ بنوائیں گے. پھر 1.5-2 مہینے بعد پھر اور جو ہے کوئی معاملات ہوئے تو حیدر بھائی نے بولا 3 لاکھ روپے میں اور بھیج رہا ہوں, یعنی کہ 6 لاکھ روپے ہو گئے. تو حیدر بھائی نے یہ کہا کہ 6 لاکھ روپے جو تم اچھے طریقے سے گھر بنواؤ, اور حیدر بھائی نے جو بیچارے نے جو اینڈ ٹائم پہ 3 لاکھ روپے بھیجے تھے اس کو جانے سے 10 دن پہلے, وہ حیدر بھائی نے اپنے کزن اور اپنے ایک دوست کی 3 بندوں کی سیلری ملا کے 3 لاکھ روپے پاکستانی بھیجے تھے اس کو, جو کہ حیدر بھائی کو اس کے جانے کے بعد وہاں پر اتارنے پڑے ان کا ادھار, دونوں دوستوں کا, ایک کزن اور ایک دوست. ظاہر سی بات ہے وہ بھی بیچارے غریب ہیں, غیر ملک میں بیٹھے ہیں. تو دوستوں اس طریقے سے دیکھیں سیما حیدر نے ایک جھوٹے طریقے سے وہاں جا کر بیٹھ گئی اور غیر قانونی طریقے سے وہاں پرویش کر گئی. اور تو دوستوں میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریے گا, سبسکرائب کریے گا, میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا, اور جیسے ہی دوستوں اس کیس کے حوالے سے جو اپڈیٹ ہوتی رہے گی وہ میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا. اور جیسے ہی حیدر بھائی جس دن میرے پاس آئیں گے تو میں انشاءاللہ آپ سے ضرور ملاقات کراؤں گا. ٹھیک ہے, جب تک کے لیے دیجیے اجازت.